ایک سیاہ غلام کو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے چوری کی ہے۔ مولا نے اس غلام سے دریافت کیا کہ کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے چوری کی ہے۔ مولا نے 3 بار اس سے دریافت کیا، تینوں بار اس نے یہی جواب دیا کہ ہاں، میں نے چوری کی ہے۔ مولا نے شریعت پر عمل کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو قلم کرنے کا حکم دیا۔ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اس نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں لیا اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ راستے میں اس کی ملاقات ابن کوا نامی ایک شخص سے ہوئی جو خارجی تھا اور حضرت علی علیہ السلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ اس شخص نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا اور اس غلام سے کہا، تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ یہ سوال وہ اس لیے کر رہا تھا تاکہ اس غلام کو مولا کے خلاف بھڑکائے۔ غلام نے جواب دیا، میرا ہاتھ امام الحق، سید الخلق، فاروق الدین، امام المتقین، سید العابدین علی ابن ابی طالب نے کاٹا ہے۔ وہ غلام کوچہ و بازار میں جہاں سے بھی گزرتا تھا مولا کی مدسرائی کرتا جاتا تھا۔ یہ بات جب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو آپ نے اسے بلوا بھیجا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کہا، علیک بعمک الاسود، جاؤ اپنے سیاہ فام چچا کو بلا لاؤ۔ جب اس غلام کو مولا کے حضور لایا گیا تو آپ نے اس سے دریافت کیا کہ میں نے تمہارا ہاتھ کاٹا ہے اور تم میری تعریفیں کرتے پھر رہے ہو۔ تو اس نے جواب دیا کہ مولا، میں آپ کی تعریف کیوں نہ کروں کہ آپ نے یہ ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے کاٹا ہے۔ حضرت نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو اس کی جگہ پر لگایا، ابا کا سایہ کیا اور اللہ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کی، دعا کی۔ پھر اس ابا کو اس کے ہاتھ پر سے ہٹایا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس کا ہاتھ بالکل پہلے کی طرح صحیح و سالم ہے۔ اس کے بعد مولا نے ابن کوا سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے کوا کے بیٹے، ہمارے ایسے چاہنے والے ہیں کہ اگر انہیں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو ان کے دل میں ہماری محبت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں سما سکتی، اور اس کے برعکس ہمارے ایسے دشمن ہیں کہ اگر ان کے حلق میں میٹھا شہد بھی اڈیل دیا جائے تو ان کے دل سے ہماری دشمنی نہیں نکل سکتی۔ یاد رکھو، جو ہم سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن ہماری شفاعت اس کے شامل حال ہوگی۔